أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد پیچھے دو طلاقوں کا ذکر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ رجوع کر سکتا ہے. آگے فرمایا پھر اگر اس نے طلاق دے دی یعنی تیسری طلاق دے دی فلا تحل له من بعد اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں اس کے بعد حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ نکاح کر لے کسی اور خامد سے. فإن طلقها پھر اگر وہ دوسرا خامد طلاق دے دے اس کو فلا جناح علیہما ان یتراجعا اب ان پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں مل جائیں رجوع کر لیں یعنی سابقہ شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے جب دوسرا خامد اس کو طلاق دے دے گا. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ اگر یہ یقین کریں گمان کریں کہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے. وتلک حدود اللہ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں. یبینھا لقوم یعلمون اللہ بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے واسطے جو جاننے والے ہیں. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا الطلاق مرتان کہ طلاق دو مرتبہ دینا ہے یعنی شرعی حدود کے اندر رہ کر دو مرتبہ طلاق دی جاتی ہے اور دو مرتبہ طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے پھر تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ایک طلاق دینے سے بھی جس کی ہم نے کل طلاق احسن جس کو پڑھا تھا ایک طلاق دینے سے ہی کام چل جاتا ہے. اگر عورت کو جدا کرنا ہے ایک طلاق دے دی بس اس کی عدت گزر گئی نکاح ختم ہو گیا عورت آزاد ہو گئی نکاح ختم ہو گیا اب مزید طلاق دینے کی ضرورت نہیں. تو اگر ایک نہیں دی غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا دوسری دے دے اگلے طور کے اندر دوسری طلاق دے دے جس کو طلاق سنت کہا تھا. یہ طلاق دینے سے بھی جو ہے نا کام چل جاتا ہے جب عدت پوری ہو جائے گی عورت آزاد ہو جائے گی. اب تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دو طلاق دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف اگر جو ہے نا عقل ٹھکانے آ گیا ہے تو پھر عورت کو دستور کے موافق روک لے اس کے حقوق ادا کرے اور اگر نہیں روکنا تو تسریحٌ بِإِحْسَان خاموشی سے اس کو چھوڑ دے عورت کو آزاد کر دے یعنی مطلب دو طلاق کے بعد اس کے ساتھ رجوع نہ کرے عدت گزر جائے گی عدت گزرنے کے بعد پھر جو ہے نا اب دوبارہ طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب دو طلاقوں کے بعد جو ہے نا مرد پشیمان نہیں ہوتا پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اب اگر عدت گزرنے کے بعد بھی رجوع کرنا چاہے تو نکاح کر کے رجوع کر سکتا ہے. نکاح کرے گا نئے سرے سے حق مہر ادا کرے گا تو رجوع ہو سکتا ہے. اب یہاں تک تو شریعت کی حد ہے اور شریعت کی سہولت موجود ہے. لوگ مسائل نہیں سمجھتے مسلک بدل لیتے ہیں. مسلک بدلنے سے جو ہے نا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا قانون ویسے ہی ہے اللہ کا فرمان ویسے ہی ہے اور پھر حیران ہوتا ہوں میں ان لوگوں پر جو سمجھتے بھی ہیں کہ انہوں نے بہت غلط کام کیا پھر پیچھے لگ جاتے ہیں اور دن رات ایک کر کے ان کی صلح کرائی جائے گی ان کو ایک جگہ پر بٹھایا جائے ان کے ساتھ معاملات درست کیے جائیں. یہ سارے گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. یہ جو کیا مقصد یہ ہے جہاں صلح ہو سکتی ہے وہاں صلح کرنی چاہیے جہاں نہیں ہوتی وہاں تک نوبت پہنچا دیتے ہیں اور پھر غلط اقدام کرنے کے بعد یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. کیونکہ کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے دوسرا اس غلط کام میں اس کی معاونت کرتا ہے تو غلط کام کرنے والا جیسے گناہ گار ہوتا ہے اسی طرح اس کا معاون اور مددگار بھی گناہ گار ہوتا ہے. تو اب دو طلاقوں کے بعد جب اللہ نے حد ایک بیان کی ہے کہ اب تمہارے لیے دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہے لیکن تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد شریعت کی حد ختم ہو جاتی ہے. تین طلاقوں کے بعد اب وہ بالکل گنجائش نہیں رہتی کہ وہ مرد اس عورت کو اپنے دوبارہ نکاح میں لے آئے بالکل گنجائش نہیں ہوتی. اب یہ جو تین طلاقیں دینا ہے یہ تین طلاقیں یہ اہل تشریع کے نزدیک اگر کوئی آدمی تین طلاقیں دے دے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی واقع نہیں ہوتی. شیعہ کے نزدیک ایک ہی نہیں واقع ہوتی اور اگر تین طلاقیں دے دے تو اس میں غیر مقلد اور کچھ اہل ظواہر ان کا مذہب یہ ہے کہ تین طلاقیں دینے سے ایک واقع ہو جاتی ہے. لیکن جمہور علماء کا نزدیک جمہور علماء کا جو مسلک ہے چاروں ائمہ کا جو مسلک ہے ان کے نزدیک یہ تین طلاقیں دینا ناجائز ہے یعنی یہ گناہ کا کام ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر غضبناک ہوئے، لیکن اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ یہ چاروں ائمہ کا مذہب ہے، جمہور علماء کا مذہب ہے، اور پوری امت نے اس مذہب کو قبول کیا ہے۔ چند ایک لوگ اہل تشیع ہو گئے یا یہ غیر مقلدین جن کو کہتے ہیں اہل ظواہر، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ 3 نہیں، ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 3 طلاقیں دے دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ بھی فرمایا۔ ایک حدیث پاک محمود بن لبید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الطلاق کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو کر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اتنا میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ اب اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، کیا فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تم لوگ کھیل رہے ہو، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اور پھر آگے کی روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس نے ایک کہا ہے، 3 ہی نافذ فرمایا، 3 طلاقوں کو 3 ہی ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے عویمر عجلانی کا۔ عویمر عجلانی نے 3 طلاقیں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے فلم یردہ النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد نہیں فرمایا بلکہ اسے نافذ فرما دیا۔ اس 3 طلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرما دیا، یعنی 3 طلاقیں ہی ارشاد فرمائی کہ یہ 3 ہو چکی ہیں۔ اور ایک تیسری روایت حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، اس عورت نے دوسرا نکاح کیا تو اس دوسرے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ یعنی پہلے نے 3 طلاق دی، دوسرے کے پاس چلی گئی، دوسرے نے بھی طلاق دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جب تک دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کر کے لطف اندوز نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر بالکل واضح ارشاد فرمایا کہ 3 طلاقوں کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک دوسرا شوہر اس سے لطف اندوز نہ ہو جائے۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی بالکل واضح الفاظ ہے، مسلم شریف کی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ اور کئی ایسی روایات ہیں جن سے یہ بالکل مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک کوئی بھی شمار نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ 3 دینا ناجائز ہے، لیکن اس کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک کام ناجائز ہو تو ناجائز کام کرنے سے کیا اس کام کا وقوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کام سوچنے کا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں مثالوں کے اندر دیکھیں، مثلا چوری کرنا ناجائز ہے، ایک ناجائز کام ہے۔ اب چوری کرنے سے مال تو ختم ہو جاتا ہے نا، جس کا مال اٹھایا گیا وہ تو اٹھا لیا گیا نا، وہ تو چوری ہو گیا۔ اسی طرح قتل کرنا ناجائز ہے، ناجائز طور پر ایک آدمی کسی کو گولی مارے تو گولی مارنے سے وہ آدمی قتل تو ہو جاتا ہے نا۔ اب گولی یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ گولی حلال طریقے سے ماری گئی ہے یا حرام طریقے سے ماری گئی ہے، جس کو لگی ہے وہ تو بیچارہ قتل ہو گیا، اس کا تو زخم ہو گیا۔ اب گولی کے بارے میں یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ ناجائز طریقے سے ماری گئی ہے، جائز طریقے سے، جائز طریقے سے ماری گئی اور یا ناجائز طریقے سے ماری گئی، بہرحال گولی تو جا کر اس آدمی کو ختم کر ہی دیتی ہے نا۔ ایک آدمی کو 3 تھپڑ لگائے جائیں، 3 تھپڑ، اب اس کو کوئی پوچھے کہ آپ کو کتنے لگے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ 3 ہی لگے ہیں نا۔ ایک آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے 1 ہی لگا ہے، وہ کہے گا مجھے 3 ہی لگے ہیں۔ تو باقی ہر جگہوں پر 3 کو 3 شمار کیا جاتا ہے، لیکن جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں 3 کو 1 کیسے شمار کر لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ ہاں یہ کام ناجائز ضرور ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غضبناک ہو گئے، پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 نافذ نہیں ہوتی، تو 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ایسے ہیں۔ البتہ ایک روایت ہے جس کے اندر تھوڑا اشکال ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کی ابتدائی 2 سالوں میں، یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضرت ابو بکر کا زمانہ اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال حکومت کی ہے۔ تو یہ طریقہ تھا کہ فرماتے ہیں 3 طلاقوں کو 1 قرار دیا جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملہ میں جس میں مہلت تھی، تو مناسب رہے گا کہ ہم اس کو نافذ کر دیں، تو آپ نے ان پر نافذ کر دیا۔
آپ رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو نافذ کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لیکن حضرت عباس کا قول یہ ہے، لیکن حضرت ابن عباس کا فتویٰ اور طرح ہے۔ فتویٰ ان کے شاگردوں نے جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرتے تھے۔ ان کا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 کو 1 قرار دیا جاتا تھا، یہ ان کا قول ہے۔ لیکن ان کا فتویٰ یہ ہے جو ان کے شاگردوں نے نقل کیا کہ کئی دفعہ ان کے سامنے جب فتویٰ لایا گیا تو انہوں نے 3 کو 3 ہی قرار دیا ہے، 1 قرار نہیں دیا۔ یہ حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے۔ اور راوی کی روایت اور ہو اور اس کا عمل اور ہو تو اس کے عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کا عمل یہ ہے کہ 3 کو 3 ہی شمار کرتے ہیں، اور باقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو یہ اعتراض کیا گیا ہے، اصل بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ طلاق دیتے تھے لفظ البتہ کے ساتھ۔ البتہ کا لفظ ہے، یہ ایک مشکوک لفظ تھا۔ اس البتہ کے لفظ میں اس کی نیت پوچھی جاتی تھی کہ آپ نے البتہ کا لفظ بول کر 3 طلاق کی نیت کی ہے یا 1 طلاق کی نیت کی ہے۔ تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ میری 1 کی نیت ہے تو اس کی 1 تسلیم کر لی جاتی ہے۔ اگر 3 کی نیت تسلیم پوچھی جاتی تو وہ کہتا ہے میری 3 کی نیت ہے تو 3 ہی کو شمار کیا جاتا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب شروع ہوا تو اس وقت یہ ہوا کہ لوگ جو ہے نا ان کے اندر خواہشات پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی ایسا کہتا کہ میری نیت 1 کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی تصدیق فرما دیتے تو وحی کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا تھا کہ اس آدمی نے 1 کی نیت کی ہے۔ اور چونکہ وحی کا زمانہ رہا نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اب طلاق بہت عام ہو رہی ہے، لوگ اب 3 کا اقدام کر کے جب بیوی ہاتھ سے جانے لگتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 لفظ بول کر 1 ہی بولا۔ جب اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، یا اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، تو اب یہ البتہ کا ہی مفہوم ہے، اسی لفظ کا ہی مفہوم ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی کہے طلاق 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 تو اب وہ کہتا تھا میں نے 1 ہی کہا، 1 ہی مت طلاق دی ہے۔ یا کوئی کہتا میں نے تجھے طلاق دی ہے، تجھے طلاق دی ہے، تجھے طلاق دی ہے، تو وہ لوگ کہتے میں نے تو اسی پہلی طلاق کی تاکید کی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا لوگ خواہشات پر عمل کرنے لگے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ فتویٰ جاری فرمایا کہ آئندہ کسی کی نیت کی طرف نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ان کے ذہنی الفاظ کو دیکھا جائے گا۔ اب وہ زمانہ تو فاروق اعظم تھا جو وہ خیر القرون کا زمانہ کہتے ہیں، صحابہ اکرام کا زمانہ۔ اور آج ہم اپنے زمانے میں دیکھیں، آج منہ پر بیٹھے ہوئے لوگ بات کر کے مکر جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں دیکھیں منہ پر بیٹھے ہوئے لوگ ایک جھوٹ بولا کہتا نہیں میں نے بات نہیں کی، میں نے تو یہ ایسی بات کی نہیں ہے، تو منہ پر بیٹھے ہوئے مکر جاتے ہیں۔ آج 15ویں صدی گزر رہی ہے تو آج کتنی خواہشات پیدا ہو چکی ہیں، لوگ حلال حرام کی بالکل جو ہے نا تمیز ہی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اپنی ایک دور رس اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی فراست عطا کی تھی، فراست کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا تجھے طلاق ہے، اس سے 1 طلاق شمار کی جائے گی۔ اب اگر اس نے دوسری مرتبہ کہہ دیا تجھے طلاق ہے، 2 شمار کی جائے گی۔ اگر اس نے تیسری مرتبہ کہہ دیا تجھے طلاق ہے، 3 شمار کی جائے گی۔ اس نے کہا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اب اس کی 1 طلاق نہیں ہوگی بلکہ اس کی 3 طلاقیں شمار کی جائیں گی، اس کو 1 نہیں شمار کیا جائے گا۔ اور اس فتویٰ کو سارے صحابہ نے قبول کیا، کسی صحابی نے رد نہیں کیا۔ جتنے بھی صحابہ اکرام موجود تھے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، انہوں نے اس فتویٰ کو قبول کیا اور امت میں یہ فتویٰ رائج ہو گیا۔ لہذا اب یہی صورت ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، اب اس نے 3 کا لفظ صحیح بول دیا، اس میں تو کسی کا انکار نہیں ہے سوائے شیعہ اور غیر مقلد کے، کسی کا انکار نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی کہے تجھے میں نے طلاق دی ہے طلاق دی ہے طلاق دی ہے، یا تجھے طلاق طلاق طلاق، یعنی لفظ 3 کا استعمال نہ کرے، عدد کا لفظ نہ بولے، طلاق کا لفظ بولے، اب جتنی مرتبہ بولے گا اتنی طلاقیں شمار ہو جائیں گی، اس کو جو ہے نا 1 طلاق شمار نہیں کیا جائے گا۔ جب اس کو 3 طلاقیں ہو گئی اب قرآن حکیم کا حکم دیتی ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب وہ عورت اس مرد کے لیے اس کے بعد حلال نہیں رہی۔ اب چونکہ 3 طلاق ہو چکی ہیں اب حلال نہیں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور شوہر سے وہ نکاح کر لے، دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے اپنی مرضی سے، کیونکہ اس کی بیوی بن چکی ہے، دوسرے شوہر سے جب اس نے نکاح کر لیا ہے تو اس کو جو ہے نا اب مکمل اختیارات ہیں، اپنی مرضی سے وہ طلاق دے۔ اب دوسری جگہ اس کو طلاق ہو چکی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب سابقہ شوہر نے اس پر نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اب میاں بیوی دونوں رجوع کرنے لگ گئے کہ ہم نکاح کر لیں، تو فرمایا کہ اگر ان کو یقین ہو کہ ہم اللہ کی حدود کے ہم رکھ سکیں گے، ہمارا آپس میں نباہ اب صحیح ہوگا، ہمیں سزا مل چکی ہے، اب وہ اگر یقین کر لیں تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
تو سابقہ شوہر کے پاس جائے گی، وہ اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے گا، تب جو ہے نا یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے حدیث کے اندر بھی پڑھا ہے کہ جب تک ایک دوسرے سے لطف اندوز نہ ہوں اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو نکاح کرنے کے بعد نکاح کا پورا معاملہ ہوگا، پھر جو ہے نا وہ طلاق دے گا اپنی مرضی سے، اس کو جبر نہیں کیا جاتا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم حلالہ کروائیں گے، حلالہ کروانے والے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ میاں وہ جو ہے نا تو اس کو طلاق دے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نکاح کریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحل والمحل لہ، فرمایا حلالہ کروانے والے اور حلالہ کرنے والے پر اس شرط کے ساتھ جو شرط لگائی جاتی ہے اس پر لعنت ہے، کیونکہ اس کی مستقل بیوی بن چکی ہے، تو اب اس کی مرضی کی بات ہے، طلاق دے ٹھیک ہے، نہ طلاق دے اس کی بیوی ہے۔ اور کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے کہا ہم حلالہ کراتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو قابو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے اور ان کا حق ہے، اس کو جبر نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہے، يُبَيِّنُهَا، اللہ ان کو واضح بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ واضح بیان کرتا ہے۔ لہذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ طلاق دینے سے پہلے طلاق کا مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، تاکہ پھر بعد میں اپنے آپ کو دوسری طرف نہ جانے کی ضرورت پڑے۔ طلاق دینے کی صورت اختیار کون سی کرنی چاہیے؟ اگر خدا نخواستہ ضرورت پیش آ بھی گئی تو ایسی صورت اختیار کرو کہ اس کے بعد بندہ پشیمان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ جب غصہ آتا ہے تو پھر غصے کے اندر حدود کراس کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے غصہ میں طلاق دی ہے۔ کوئی بھلا محبت سے بھی طلاق دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھائے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے اور اس کا تو بڑی بڑی محبوبہ ہے لہذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر اس کو قریب کہتا تو میری جان ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر اس کو اپنی گود میں لٹائے اور کہے تو اس سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوبہ نہیں لہذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ غصے کے اندر طلاق ہوتی ہے، غصے کے عالم میں طلاق دی جاتی ہے، تو غصے کے عالم میں طلاق ہوتی ہے اور طلاق جتنی دے گا اس وقت واقع ہو جائے گی، شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتا۔ لہذا جو ہے نا ہم نے پہلے مسئلہ سمجھنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا طلاق دیں۔ اگر خدا نہ کرے ایسی نوبت آ بھی جائے، کسی مولوی کو پکڑ لیا، کسی مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے لہذا کوئی ایسی صورت بتاؤ کہ میں طلاق دے دوں، تو وہ ایک بہترین صورت بتائیں گے، طلاق بھی ہو جائے گی، اور اگر بالکلیہ چھوڑنا ہے چھوڑ بھی جائے گی، اور اگر بالکلیہ نہیں چھوڑنا تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ بعد میں رجوع بھی کر سکتا ہے، ایسی صورت اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن